مسلمانوں کے اندر آج کل کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی غلط تعویل کرنی شروع کر دی اور قرآن و حدیث کا غلط مطلب نکال کر آج کے زمانے پر اس کو منطبق کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں جو جنسی بے راہ روی ہے، وہ جنسی بے راہ روی سے ہم سب واقف ہیں۔ اب اس جنسی بے راہ روی کو جواز دینے کے لیے اور آج کل جو محبت کے نام پر غیر محرم لڑکے اور لڑکی کا جو افیئر ہوتا ہے، اس افیئر کو جائز بنانے کے لیے مسلمانوں نے کچھ حدیثوں کو دلیل بنا لیا ہے، اور وہ حدیثیں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بالغہ لڑکیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نکاح ان کے والدین نے زبردستی کرا دیا تھا، جس میں ان بالغ لڑکیوں کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دیا تھا کہ وہ اپنا نکاح فسخ کر دے۔ ایسی تمام حدیثوں سے بہت سارے مسلمان آج کے زمانے میں یہ دلیل لیتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی محبت کرے، افیئر کرے تو جائز ہے، اس لیے کہ محبت اور افیئر جو ہوتا ہے اس میں لڑکی اپنی چاہت سے اپنے زندگی کے ہم سفر کا انتخاب کرتی ہے، اور والدین کے انتخاب پر وہ راضی نہیں ہوتی ہے، اور والدین کے انتخاب پر راضی نہ ہونا اور اپنی چاہت سے نکاح کرنا، اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو احادیث پیش کی جاتی ہے، ان احادیث کا صحیح مطلب ہم لوگوں کو لینا چاہیے، اور ان احادیث کا صحیح مطلب ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور حدیث کا صحیح مطلب حدیث کی شرح کرنے والے شراح حدیث ہی بیان کر سکتے ہیں، اور ان احادیث کا صحیح مطلب جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اگر بالغہ ہو، کنواری ہو، تو اس کا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی کنواری لڑکی ہوتی ہے، وہ بالغ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کا انتخاب کرتی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو سلیکٹ کرتی ہے، اور پھر والدین کے سامنے اس کو پیش کرتی ہے، تو والدین جو ہے اس کے نکاح پر راضی نہیں ہوتے، تو وہ جا کر کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ تو قانون کے اعتبار سے، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اور دینی نقطہ نظر سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ کنواری لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور ولی کی چاہت کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر کنواری لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہو تو باپ اور دادا یہ ایسے ولی ہوتے ہیں اور ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ولی یہ دونوں جو ہے اپنی اولاد کی بغیر اجازت کے بھی ان کے نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ جو عورت طیبہ ہوتی ہے، یعنی جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو، پھر سے شادی ہو رہی ہو، دوسری شادی ہو رہی ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو، یا پھر وہ طلاق یافتہ ہو جس کی وجہ سے اس کی دوسری شادی ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نکاح جب طے ہو جائے، جب یہ طے ہو جائے کہ یہ لڑکی سے ہم کو نکاح کرنا ہے، تو نکاح طے ہو جانے کے بعد ایک نظر لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ایک نظر لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کو دلیل بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح جب طے ہو جائے تو ایک نظر تو کیا مطلب ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، جیسے عام طور پر آج کل جو ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے
اسی طرح چیٹنگ کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو یہ بالکل شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے محبت کی شادیوں کو اور آج کل کے افیئرس کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ کہنا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر محبت کرنا جائز ہے، افیئر کرنا جائز ہے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت کے اندر محبت کا مفہوم بہت پاکیزہ ہے۔ آج کل کے جو محبتیں ہیں اور آج کل کے جو افیئرس ہیں، یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ جو ہے جنسی خواہش ہے اور ہوس کی تکمیل ہے۔ محبت کا ایک پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے اور اسی کو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار دیا ہے۔ ورنہ آج کل کی جو محبتیں ہیں جس میں محبوب کی تصویر بھی اور اس کے ساتھ میں جو ہے ویڈیو کالنگ بھی اور چیٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کی شریعت اسلامیہ بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیز جو ہم کو سمجھ میں نہ آتی ہو اس کو علماء سے دریافت کر لینا چاہیے، اور حدیثوں کا غلط مطلب نکالنے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔